وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال أبو داود أيضا: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حينئذ. قال أبو داود: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص عن الأعمش عن طلحة عن هذيل قال: جاء رجل فقال عثمان سعد فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن فقام على الباب. قال عثمان مستقبل الباب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهكذا أنك أو هكذا فإنما الاستئذان من النذر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، اس نے بتایا کہ اس طرح سعد آئے اور دروازے پہ کھڑے ہوئے اجازت کے لیے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جب دروازے پہ کھڑے تھے تو کیا دروازے کے سامنے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یا اس طرف یا اس طرف، ہاکذا او ہاکذا. جب آدمی اجازت لینے کے لیے کسی کے دروازے پہ کھڑا ہو یا داہنی طرف کھڑا ہو جائے یا بائیں طرف، کیونکہ مقصد ہی اذن لینے کا یہی ہے کہ کسی پہ ہماری نظر نہ پڑے. اگر سامنے ہوگا تو دروازہ یکدم کھلنے سے نظر پڑنے کا احتمال ہے. تو اس پھر اجازت لینے کا کیا فائدہ ہوا؟ اگر آدمی دیکھ لے گھر والوں کو تو پھر اذن مانگنے کا کیا فائدہ؟ اذن تو اسی لیے ہے کہ گھر والے ایک طرف ہو جائیں، پردے کا اہتمام ہو اور کسی کی نظر نہ پڑے. وقد رواه ابو داود الطيالسي وسفيان الثوري عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن رجل عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه ابو داود من حدیثه، انہوں نے بھی یہی روایت فرمائی. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقعت عينه فكان عليك من جناح. یہ حدیث مبارک جو ہے اس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے. صحیحین میں ہے کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ آپ کے دروازے پہ آئے اور ایسے حال میں کھڑا ہے کہ وہ اندر جھانک رہا ہے، درد سے دیکھ رہا ہے، اور آپ نے کنکری ماری، اس کی آنکھ میں لگی اور آنکھ نکل گئی، حضور نے فرمایا آپ پہ کوئی گناہ نہیں، یعنی ماننے والے پر کوئی گناہ نہیں. اس کو یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ لوگوں کے گھروں میں نظریں دوڑائے. آج کل جو اسلامی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، تو بعض تو دیکھا ہے ہم نے قبائل میں کہ وہ مردوں کا ڈیرا ہی الگ ہوتا ہے اور عورتوں کی رہائش ہی الگ ہوتی ہے، تو وہاں یہ مسائل پیدا ہی نہیں ہوتے.
اچھا، اسی طرح آج کل جو فلیٹ کا زمانہ ہے کہ ایک بلڈنگ میں 100 200 400 فلیٹ ہوتے ہیں، تو بعض اچھے آرکیٹیکٹ جو ہیں وہ اس انداز میں نقشہ بناتے ہیں کہ جو مجلس ہے وہ دروازے کے بالکل ابتدا میں، اور خواتین جو ہیں وہ بالکل پیچھے، اور درمیان میں پردہ بھی لگا دیتے ہیں کہ تاکہ مجلس میں آدمی آئے بیٹھے، ان کا حمام بھی الگ ہے اور ان کو اندر جھانکنے کی ضرورت ہی محسوس ہے۔ وأخرج الجماعة من حديث شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا فقلت أنا قال أنا كأنه كرهه۔ اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کیونکہ میرے ابے پہ قرضہ تھا تو میں نے چاہا کہ مدد کے لیے درخواست کروں تاکہ اپنے والد کا قرض اتار سکوں۔ تو میں نے آگے جب دروازے کو کھٹکھٹایا تو پوچھا کہ کون ہو؟ تو میں نے کہا آنا میں ہوں۔ تو آپ نے بڑا برا بنایا، محسوس کیا کہ کیا آنا آدمی نام لے کے میں فلان ہوں، یہ کہہ دینا کہ جی میں ہوں، وہ جی میں ہوں، آپ نے نہیں پہچانا، وہ جی میں ہوں، یہ تو کوئی یعنی نعوذ باللہ ایذا دینے والی بات ہے۔ مسلمان سیدھا نام لو کہ میں فلاں آدمی دروازے پہ ہوں اور آنے کے لیے اذن چاہتا ہوں، تاکہ گھر والوں کو بھی پریشانی نہ ہو اور تمہیں بھی پریشانی نہ ہو۔ تو حضور نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ کوئی بندہ کسی کے دروازے پہ جائے اور گھر والے پوچھیں کہ تم کون ہو، اور وہ کہے کہ آنا میں ہوں کا کیا مطلب ہے؟ وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ لِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ لَا يُعْرَفُ صَاحِبَهَا حَتَّى يَفْصَحَ بِاسْمِهِ أَوْ كُنْيَتِهِ الَّتِي هُوَ مَشْهُورٌ بِهَا۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لفظ کہنا جو ہے ناگوار گزرا، کیونکہ اس لفظ سے آدمی کا پتہ نہیں چل سکتا جب تک کہ صحیح معنی میں آدمی کا نام نہ لیا جائے یا اس کی کنیت جس سے وہ مشہور ہے اس کنیت کے ساتھ نہ بتایا جائے۔ وَإِلَّا فَكُلُّ أَحَدٍ يُعَبِّرُ عَن نَفْسِهِ بِأَنَا، اور یہ تو ایسا لفظ ہے کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ میں، یہ تو ہر آدمی پر اطلاق ہوتا ہے، اس سے یہ پتہ نہیں لگتا کہ آنا سے مراد کون ہے۔ فلا يحصل بها المقصود من الاستئذان الذي هو الاستئناس المأمور به في الآية۔ تو جب آپ کہیں گے کہ جی انا میں ہوں تو وہ مقصد جو ہے شریعت کا کہ گھر والوں کو انس ہو، تسلی ہو، اطمینان ہو، معلومات ہوں کہ ہمارے دروازے پہ کون آیا، تو اس لیے آدمی کو ایسی احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی لیے لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کے دروازے پہ کوئی بندہ آیا تو دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے اندر سے پوچھا کہ من، تو اس نے کہا آنا، تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے دوبارہ کھٹکایا دروازہ تو آپ نے پوچھا کہ من، اس نے پھر کہا کہ آنا میں ہوں، تو آپ نے کوئی اجازت نہیں دی۔ پھر تیسرے دفعہ اس نے کھٹکایا تو پھر بھی آپ نے پوچھا بھی کون ہے، اس نے کہا جی میں ہوں، آپ نے پھر بھی اجازت نہ دی۔ خیر وہ واپس چلا گیا، بعد میں حاضر ہوا، حضرت میں حاضر ہوا تھا اور آپ کو 3 دفعہ میں نے اجازت بھی مانگی اور آپ نے اجازت نہیں دی۔ انہوں نے فرمایا میرے جاننے والوں میں کسی کا نام آنا نہیں ہے، تو جب میں ان کو جانتا نہیں تھا تو اجازت کیا دیتا؟ آپ نے تو کہا آنا تو میرا کوئی دوست نہیں، نہ میرا کوئی جاننے والا ہے، تو لہٰذا میں کیسے اجازت دے؟ تم نام بتاتے تو میں اجازت دے دیتا۔ تو کبھی بزرگ سکھانے کے لیے تنبیہ کرتے ہیں، ورنہ چاہتے تو بلا لیتے، اجازت دے دیتے، لیکن اجازت نہ دینے میں بھی سبق تھا۔ وقال له في ابن عباس ان الاستئناس والاستئذان، بعض علماء فرماتے ہیں کہ استئناس اور استئذان میں فرق ہے۔ استئذان کا معنی ہے اذن طلب کرنا، استئناس کا معنی ہے کہ ایسا نام اپنا واضح بتاؤ کہ گھر والوں کو انس ہو یعنی تسلی ہو، اور بعض فرماتے ہیں استئناس کا معنی ہی استئذان کہ جب تم اجازت لے کے داخل ہوگے تو صاف بات ہے کہ تسلی ہو، اور آدمی بغیر اجازت کے دھرم سے گر جائے صاف بات ہے اگلے پر آدمی پر کبھی کبھی اللہ معاف کرے اٹیک ہو سکتا ہے۔ وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر
قال حدثنا شعبة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها قال إنما هي خطأ من الكتاب حتى تستأذنوا وتسلموا. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ قرأت میں یہ بھی آیا ہے کہ حتیٰ تستأنسوا کے بجائے حتیٰ تستأذنوا معنی فرماتے تھے کہ ایک ہی معنی ہے. وهكذا رواه شيخ النبي بشر وهو جابر بن عياض عن سعيد بن عباس بمثله وزاد كان ابن عباس يقرأ حتى تستأنسوا وتسلموا وكان يقرأ على قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه وهذا غريب جدا عن ابن عباس. وقال هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال في مصحف ابن مسعود حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا وهذا أيضا رواية عن ابن عباس وهو اختيار ابن جرير. اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ مصحف عبداللہ ابن مسعود کے اندر یہ آیت اس طرح لکھی ہوئی تھی کہ حتیٰ تسلموا علی اہلها وتستأذنوا یعنی پہلے سلام کہو اور پھر اذن مانگو. تو بہرحال بعض علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ معانی کے اعتبار سے تشریحی اور تفسیری نوٹ ہوتے ہیں. بہرحال اب قرآن پاک کی قرأت جو ہے وہ اعلیٰ مصحف سیدنا عثمان ہے اور اس کے اندر یہی قرأت ہے, یہی کتابت ہے کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها. کیونکہ حضرت عثمان سے پہلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے تو یہ تھا نا کہ بعض لوگوں کے پاس پورا قرآن لکھا ہوا تھا, بعض لوگوں کے پاس 10 صورتیں تھیں, بعض کے پاس 5 صورتیں تھیں, بعض کے پاس 6 صورتیں تھیں. تو حضرت سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے قرآن کو جمع کرنے کا کام شروع ہوا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جا کے ختم ہوا. تو پھر مصحف عثمان میں تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ بس اب یہی پورے امصار میں اقطار میں پورے عالم میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مصحف کی کتابت اور اسی قرأت کے مطابق جو ہے وہ لکھا جائے گا. اب اس میں کسی قسم کی تبدیلی جو ہے وہ نہیں ہوگی. وقد قال الامام احمد حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن ابي سفيان ان عمرو بن ابي صفوان اخبره ان كلدة بن الحنبل اخبره ان سفيان بن امية بعثه في الفتح بلباء وجداية وزغابيس والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي. قال فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسلم ولم أستأذن فقال ارجع فقل السلام عليكم أدخلوا وذلك بعدما أسلم صفوان. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلدہ ابن حنبل نے خبر دی ہے کہ صفوان ابن امیہ نے ان کو بھیجا بالفتح باللبا و جدایا و زغابیس. یہ بعض چیزوں کے نام ہیں, بعض اشیاء کے نام ہیں جو استعمال ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ حضور پاک جو تھے وہ وادی کے اعلیٰ جانب میں ٹھہرے ہوئے تھے. تو میں گیا حضور کی خدمت میں, لیکن نہ تو میں نے سلام کیا اور نہ میں نے اذن مانگا, ایسے ہی آپ کی مجلس میں داخل ہو گیا. کیونکہ اس نے یہ سمجھا تھا, اصل بات کو سمجھیں کہ اذن مانگا جاتا ہے جب آپ بھی گھر میں ہو. اب آدمی مجلس میں بیٹھا ہے دیکھ تو رہا ہے سامنے, تو لہٰذا میں کیسے اذن مانگوں. تو میں بغیر اذن مانگے ہوئے اور بغیر سلام کیے ہوئے چلا گیا. حضور نے فرمایا ارجع, واپس لوٹو, کھڑے ہو کے سلام کرو, اجازت مانگو, ادخلو فلان ابن فلان, اجازت ملے تو پھر اندر آؤ مجلس. یہ نہیں کہ مجلس میں جو چاہے پہنچائے. تو مجلس میں آنے کے بھی آداب ہیں اور بیٹھنے کے بھی آداب ہیں اور گھروں میں داخل ہونے کے بھی آداب ہیں. اسی لیے حکم ہے کہ وأتوا البیوت من ابوابها. زمانے جاہلیت میں ایک رواج تھا کہ لوگ جب حج کرنے کے لیے آتے اور حج کر کے واپس جاتے تو اپنے سیدھے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے, پیچھے کے دروازے سے داخل ہوتے.
اور پیچھے دروازہ نہ ہو تو پھر دیوار پھلانگ کے داخل ہوتے. ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جہاں سے گئے ہیں آئیں دوسرے راستے. تو اللہ نے قرآن میں حکم دے دیا کہ آپ ان کو سمجھائیں کہ یہ کیا بات ہے. واصل البیوت من ابوابها، آپ نے گھروں کے جو دروازے اللہ نے بنائے ہیں آپ نے بنائے اسی سے داخل ہے. اور اسی سے علماء نے یہ حکم دیا ہے کہ ہر کام کو اس کے طریقے کے مطابق کرو. صرف یہ نہیں کہ دروازے میں داخل ہونے کا حکم ہے، بلکہ مثلاً ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں قرآن پاک کی تفسیر لکھوں. جیسے آج کل بہت سارے لوگ ہمارے بعض پروفیسر ہوتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں بڑے بڑے عہدے پہ رہے، بہت کتابوں کا مطالعہ کرتے رہے، شوق ہو گیا اچھا جی ہم بھی قرآن کی تفسیر لکھیں. تو یہ منع ہے. واصل البیوت من ابوابها، کہ اگر آپ نے قرآن پاک کی تفسیر لکھنی ہے تو پھر دروازے سے داخل ہو. پہلے وہ علوم حاصل کریں جن سے قرآن سمجھنے میں مدد ملتی ہے. اب ایک آدمی بیچارے کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ ماضی معلوم کیا ہے یا ماضی مجہول کیا ہے. ایک آدمی کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ مفعول لہو اور مفعول معہو اور مفعول مطلق کے معنی میں کیا فرق ہوتا ہے. ایک آدمی کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ اذا اور اذ میں کیا فرق ہوتا ہے. ایک آدمی کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ یہاں الا انتہا کے لیے ہے یا حکم مع میں ہے، مع کے معنی میں. ایک آدمی کو یہ بھی علم نہ ہو کہ یہاں فی بمانے الا ہے یا الا بمانے فی ہے. لازمی بات ہے کہ وہ ٹھوکریں کھائے گا. اسی لیے یہ مشکلات ہے نا کہ جن لوگوں نے انگریزی ترجمے لکھے، بعض لوگوں نے بیچاروں نے کوشش کی فرانسیسی زبان میں تراجم لکھے تو ان سے بہت مقامات پہ غلطیاں بھی ہوئی. حالانکہ ان کی بڑی محنت ہے، اللہ قبول فرمائے، لیکن طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اہل علم سے رجوع کرے اور اچھی طرح سمجھے اور پھر تفسیر مبارک میں اللہ کے قرآن میں یا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کی ضرورت کرے. اس لیے ہمیشہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے صرف اردو ترجمہ پڑھا ہوتا ہے حدیث کا، اردو ترجمہ پڑھا ہوتا ہے تفسیر ابن کثیر کا، اردو ترجمہ پڑھا ہوتا ہے بخاری شریف کا. تو وہ بیچارے ایسی ٹھوکریں کھاتے ہیں کہ وہ اصل راستے سے بھی بھٹک جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا یہ حدیث کیسے ہے، اس حدیث کا مرتبہ مقام کیا ہے، یہ حدیث منسوخ ہے، یہ حدیث ناسخ ہے، یہ حکم اول زمانے میں تھا، یہ حکم آخر زمانے میں تھا. اتنا علم ہوتا نہیں، تو اس لیے پھر ان لوگوں سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں. اب دیکھیں نا مثلا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اللہ نے حکم دیا میرے مدنی ساری رات عبادت کریں مگر تھوڑی سی دیر آرام کر لیں. پھر رعایت ہے نصفہ یا آدھی رات عبادت کریں اور آدھی رات آرام کریں. اب ان کو منہ قلیلا، یا 2 حصے عبادت کریں اور 1 حصہ آرام کریں، یا 2 حصے آرام کریں اور 1 حصہ عبادت. اب یہ صورت موجود ہے، آیت موجود ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں، کیونکہ آخری صورت میں حکم آ گیا فقرؤوا ما تیسر من القرآن. جتنا اللہ توفیق دے پڑھ لو. کوئی آدمی آدھی رات نہیں جاگ سکتا، رات کا چوتھا حصہ نہیں جاگ سکتا، 1 گھنٹہ نہیں جاگ سکتا. وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ بھئی آذان جو ہے مثلاً 5:10 پہ ہوگی، چلو جی میں 3:45 بجے اٹھ جاؤں، جلدی سے وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لوں اور پھر نماز پہ چلا جاؤ. وہ بھی تہجد والوں میں شمار ہو گیا. حالانکہ اس نے صرف 15-20 منٹ کا فرق کیا اور زیادہ فرق نہیں کیا، لیکن اس نے وضو بھی کر لیا، 2 رکعت تہجد بھی پڑھ لی، اور اگر اللہ مسجد میں لے آئے موقع ملا تو پھر اور 2 رکعت بھی پڑھ لی، اذان کے بعد 2 رکعت سنت بھی پڑھ لی. تو بہرحال چونکہ اب اللہ نے بندوں پہ رعایت کر دی کہ علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ نے فرمایا ہم جانتے تھے کہ بعض لوگ بیمار ہوں گے، بعض لوگ بیچارے ساری رات دکانوں پہ ڈیوٹی کرتے ہیں، ان کے لیے جاگنا مشکل ہو جاتا ہے، بعض لوگ سفر میں ہوتے ہیں، بعض لوگ جہاد میں ہوتے ہیں. اب ایک مجاہد ہے سارا دن تلوار چلاتا رہا، وہ رات کو آدھی رات کیسے جاگے گا تہجد کے لیے؟ تو اللہ پاک نے رعایت فرما دی. تو حالانکہ قرات جو ہے موجود ہے، آیات جو ہے موجود ہیں، تلاوت موجود ہے، لیکن حکم منسوخ ہو گیا. اچھا بعض اوقات حکم موجود ہوتا ہے لیکن آیت منسوخ ہو جاتی ہے. الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ. اللہ نے حکم دیا تھا کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو ان کو رجم کیا جائے. تو اب یہ آیت نہیں پڑھی جاتی لیکن حکم موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم فرمایا اور صحابہ نے بھی رجم فرمایا. اس لیے ہمیشہ حکم ہے
کہ اگر فقہ کا آپ دیکھیں نا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی، اتنا بڑا محدث زمان، آپ محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، مؤرخ بھی ہیں، ماشاءاللہ بہت بڑا اللہ نے، اور صاحب جرح و تعدیل بھی ہے، اللہ نے اتنا مقام دیا امام ترمذی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ اب جب آپ نے سنن ترمذی لکھی تو جہاں کوئی فقہی مسئلہ ہو نا، وہ کبھی اپنے استاد کا حوالہ نہیں دیتے امام بخاری، کبھی بھی، پوری کتاب آپ کھول کے دیکھ لیں، ایک جگہ بھی حوالہ نہیں ہو۔ اور جہاں کوئی حدیث کی سند کی بحث ہو، راوی کے بارے میں بات ہو، پھر فوراً کہیں گے قال امام قال محمد، یعنی محمد بن اسماعیل البخاری، وہاں استاد کا حوالہ دیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرے استاد محدث تو بڑے ہیں اور صاحب جرح بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، لیکن فقیہ فقہ میں آپ کا اتنا دست یعنی ہاتھ نہیں ہے، تو اس لیے فقہی مسئلہ استاد کا ایک ہی نقل نہیں کیا امام نے، لیکن جہاں جہاں حدیث کا مسئلہ ہے فوراً استاد سے، کیونکہ اللہ نے بعض لوگوں کو خدمت حدیث پہ رکھا، بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدمت تفسیر پہ رکھا، بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدمت فقہ پہ رکھا، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حفظ کرانے پہ رکھا، بعض لوگوں کو اللہ نے قرآن کی قرات پڑھانے کا قابل بنایا۔ یہ تو میرے اللہ کی تقسیم ہے کہ جس کو جس کام پہ لگا دیا تھا کہ سارے کام ہوتے رہے۔ اب ایک آدمی سارے کام تو نہیں کر سکتا ہے، تو اس لیے آپ دیکھیں نا کسی جگہ قرآن پڑھایا جا رہا ہے، ناظرین بچوں کو دیکھ کے قرآن پڑھا رہے ہیں، بعض لوگ دیکھیں قاعدہ نورانی پڑھا رہے ہیں، بعض جگہ جائیں گے تو یہ کیا ہے جی تحفیظ کا مدرسہ ہے، یہاں قرآن حفظ کرایا جاتا ہے، اور بعض جگہ جائیں گے کہیں گے جی یہ تجوید کا مدرسہ ہے، یہاں قرآن باقاعدہ قرات اور تجوید پڑھائی جاتی ہے، اور بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ ان حروف کے مخارج کیا ہیں، ادا کیا ہے، آپ نے صاد کیسے ادا کرنا ہے، سین کیسے ادا کرنا ہے، شین کیسے ادا کرنا ہے، طا اور ضا میں کیسے آپ نے فرق کرنا ہے، ضاد اور ضاد میں آپ نے کیسے فرق کرنا ہے، تو وہ تجوید کا مقام ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ اللہ نے ہر کام کے لیے رجال پیدا کیے، لکل فن رجال۔ اللہ تبارک و دیکھیں نا امام بخاری کتنا بڑا امام، اللہ اس کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، امام مسلم رحمت اللہ علیہ، تو یہ لوگ اصحاب الحدیث کہلاتے تھے کہ ساری زندگی انہوں نے حدیث کی خدمت کی، اور ائمہ اربعہ جو تھے یہ اصحاب الفقہ تھے کہ جنہوں نے استنباط کیا مسائل کہ بھئی اس حدیث سے کتنا مسئلے استنباط ہوئے، اس فلاں حکم کے لیے کون سی حدیث ہے جہاں سے یہ مسئلہ نکلا، تو یہ کام فقہا کا تھا۔ اسی لیے بعض علماء بعض محدثین بھی کہہ دیتے تھے کہ بھائی انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، وہ کہتے تھے فقہا سے، ائمہ فقہا سے کہ بابا طبیب تو تم ہو، ہم تو ہیں صیدلی، دوائیں اکٹھی کر کے رکھ دی ہیں، آگے تم جانو مریض جانو، ہمارے ذمہ تو یہ ہے کہ ہم نے حدیثیں اکٹھی کر کے نکھار کے رکھ دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ منسوخ ہے، یہ معضل ہے، یہ منقطع ہے، یہ مرسل ہے، اور اس کے یہ غریب ہے۔ باقی اس احادیث سے جو احکام کا استنباط ہوتا ہے وہ تم جانا، تمہارا کام جانا، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ کے لیے آدمی حدیث پڑھنا چاہے تو صرف اردو ترجموں پہ نہ رہے۔ اب دیکھیں نا چھوٹی سی کتابیں ہوتی ہیں دعا کی اور اس کا اردو ترجمہ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو بعض لوگ بیچارے ایسا وہ غلط انداز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے، تو کیونکہ عربی لفظ کے مقام کا جو ادائیگی ہے وہ الگ چیز ہے، اچھا، اور اس کا ترجمہ کرنا، ویسے بھی ترجمہ کرنا کسی کلام کا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے بہرحال لازماً صاحب فن، صاحب علم، اور اس دروازے سے داخل ہوں جس دروازے سے آپ نے علم حاصل کرنا ہے۔ وقد قال الامام احمد التزارو قال حدثنا ابن جریج قال اخبرنی عمرو بن ابی سفیان ان عمرو بن ابی سفیان، اچھا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور پھر اجازت لے کے اندر داخل ہو۔ وقال الترمذي رحمه الله حسن غريب لا نعرف الا من حديثه، وروى ابو داود حدثنا ابو بكر بن شيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن منصور الربيعي قال اتى رجل من بني عامر استاذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته،
فقال أعالج فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه يخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم أأدخل فسمع الرجل فقال السلام عليكم أأدخل فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ودخل. ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث روایت فرمائی ہے کہ ایک آدمی بنی عامر قبیلے کا حضور کی خدمت میں آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک میں تھے. اس نے آ کے اجازت چاہی, کہنے لگا آلج مانا بھی داخل ہونا ہوتا ہے, لیکن یہ لفظ ہے ولوج سے. ولوج کا مانا ہوتا ہے کسی تنگ چیز میں گھس جانا. تو آپ نے اپنے خادم کو فرمایا کہ باہر جا کے اس بندے کو سکھلاؤ. خدا کے بندے کیا کہہ رہے ہو؟ آلجو آلجو کیا مانا ہے آلجو؟ کہو السلام علیکم ادخلو. لفظ آلجو کے بجائے لفظ ادخلو کا استعمال کرو. تو اس نے اس نے سن لیا کہ حضور یہ سمجھا رہے ہیں, تو اس نے بھی جلدی سے کہہ دیا السلام علیکم ادخلو میں آؤں. آپ نے فرمایا ہاں اجازت ہے. ودخل, حضور کی خدمت میں آ گیا. وقال هشيم قال أخبرنا منصور عن ابن سيرين وأخبرنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد الثقفي أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أألج أو أنلج فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأمة له يقال لها روضة. حضور کی خادمہ تھی, اس کا نام تھا روضہ. آپ نے فرمایا قومی الی ھذا فعلمی, جا کے اس کو سمجھاؤ کہ ایسا کہنا اچھا نہیں ہوتا. فقولی لہ یقول السلام علیکم ادخل. فسمع الرجل وقال السلام علیکم ادخل فقال ادخل. وقال الترمذی حدثنا الفضل بن الصباح قال حدثنا سعید بن زکریا عن بسط بن عبد الرحمن محمد بن زادان عن محمد بن المنقدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قبل الكلام, یعنی پہلے کہ السلام علیکم ادخلوا. ثم قال الترمذی رحمہ اللہ بس ضعیف الحدیث, یہ آدمی جو ہے ضعیف. ومحمد بن زادان فی اسناده نکارۃ وضعف. وقال هشيم قال مغیرہ قال مجاہد جاء ابن عمر من حاجة وقد آذاه الرمضاء فأتى فاصطاد امرأة من قريش وقال السلام عليكم أدخل. قالت ادخل بالسلام. فعادت وهو يراوغ بين قدميه. قال قولي ادخل. قالت ادخل فدخل. اب جناب فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام کی وجہ سے تشریف لائے. وقد آذاه الرمضاء, اور آپ کو گرمی نے بہت پریشان کر رکھا تھا, شدت کی گرمی تھی. آپ تشریف لائے ایک خیمے پر, ایک قریش کی عورت کا خیمہ تھا. آپ نے فرمایا السلام علیکم ادخل. قالت ادخل بسلام. فأعادت وهو يراوغ بين قدميه. آپ نے فرمایا ادخل والسلام السلام علیکم ادخل. تو اندر سے بی بی نے جواب دیا ادخل بسلام. تو آپ کھڑے ہیں اب کہ اس نے کہا میں سلام کے ساتھ داخل ہوں, یعنی سلام تو چلا گیا نا اندر, مجھے تو اجازت نہیں دی نا اس نے. تو آپ باہر چل رہے ہیں اور وہ بار بار یہی کہہ رہی ہے. آپ نے فرمایا اللہ کی بندی یا تو اجازت دو کہ میں آؤں, یا انکار کرو. فرمایا اچھا آ جائیں. مالا ابن ابی حاتم حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا ابو نعیم الاحول قال حدثني خالد بن اياس قال حدثني جدتي ام اياس قالت كنت في 4 نسوة نستأذن على عائشة رضي الله تعالى عنها. ام ایاس فرماتی ہیں کہ ہم 4 عورتیں تھیں, ہم داخل ہوئیں کہ بی بی عائشہ کی خدمت میں جائیں, ہم اجازت حاصل کریں. فقلنا ندخل فقالت لا. قلنا لصاحبتكن تستأذن فقالت السلام علیکم اندخل. قالت ادخلوا. تو بی بی کہتی ہے کہ ہم نے کہا کہ ندخلو, اب آ جائیں اندر. اب میں نہیں, کیا کہہ رہی ہو, پہلے سلام کرو السلام علیکم پھر اجازت لو. تو پھر جب ہم نے سلام کر کے اجازت دی پھر بی بی عائشہ نے اجازت دی. قالت ادخلوا ثم قالت يا أيها الذين آمنوا
لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها. وقال هشيم قال أخبرنا أشهد بن سوار بن قردوس بن مسعود قال عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم وأخواتكم. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے کہ گھر میں اگر تیری بہن ہے یا تیری والدہ ہے پھر بھی اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں، پہلے اذن حاصل کرو. وقال أشهد علي بن ثابت أن امرأة من الأنصار قالت يا رسول الله إني أكون في منزلي الحال التي لا يحب أن يراني أحد علي لا والد ولا ولد وإنه لا يزال يدخل رجل من أهلي وأنا على تلك الحال. قال فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. قال عنه قال 3 آيات جحدهن الناس. قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ويقولون إن أكرمهم عند الله أعظمهم بيتا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ 3 قرآن کی آیتیں ہیں، لوگوں نے گویا اس پہ عمل چھوڑ دیا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کی عزت والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. لیکن آج لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں جس کا گھر بڑا ہو، کہتے ہیں ہاں یہ عزت والا. اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا، چاہے گھر میں روٹی بھی نہ ہو. لیکن آج لوگوں کے نزدیک عزت والا اور بڑا آدمی وہ ہے جس کا گھر بڑا ہو، گاڑیاں ہوں، نوکر ہوں، چاکر ہوں. تو گویا عملاً اس آیت کا انکار. قال والادب كله قد جاده الناس. قال قلت استاذن على اخواتي ايتام بهجري معي في بيت واحد. قال نعم. قال فرددت عليه رخص لي فابى وقال تحب ان تراها عريانة. قلت لا. قال فاستاذن. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ادب جو ہے آج کل لوگوں نے وہ دین کا ادب بھی چھوڑ دیا ہے. اب کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا استاذن والا اخواتی ایتام کہ حضرت یہ بتائیں کہ میری بہنیں ہیں اور ہیں بھی یتیم اور ان کو میں نے پالا ہے، میں نے ان کی پرورش کی ہے، میرے گھر میں رہتی ہیں، کیا میں اپنی ان یتیم بہنوں سے بھی اجازت لے کے داخل ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں بالکل، بغیر استئذان کے داخل نہ ہوں. کیا حضرت وہ تو میری بہنیں ہیں اور یتیم ہیں، میں نے پرورش کی ہے، گویا بہنیں بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں. اور فرمایا اللہ کے بندے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بہن گھر میں عریان بیٹھی ہو، ننگی بیٹھی ہو، دیکھنا چاہتے ہو؟ میں کہا نہیں بالکل نہیں. تمہاری اجازت مانگو، کیا پتا عورت اندر کے سال میں ہے. فراجعته ايضا فقال تحب ان تطيع الله. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کی اطاعت کرو؟ قلت نعم. قال فاستاذن. اللہ کا حکم یہ ہے کہ بغیر اذن کے، بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہوں. قال ابن جریج واخبرني ابن طاووس عن ابيه قال ما من امرأة اقرأ الي ان ارى عورتها من ذات محرم. قال وكان يشدد في ذلك. حضرت ابن طاووس اپنے ابا طاووس سے روایت فرماتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ میں سب سے اس بات کو برا سمجھتا ہوں کہ چاہے میری عورت بھی محرم ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں اس کو بغیر لباس کے دیکھوں، میں ان باتوں کو بڑا برا سمجھتا تھا، اس میں بڑی سختی کرتے تھے. وقال ابن جریج الزہری سمعت حذیل بن شرحبیل الاودی الاعمى انه سمع ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یقول علیکم الاذن علی امہاتکم. وہ فرماتے تھے کہ اگر اپنی والدہ بھی گھر میں ہے تو بغیر اذن کے داخل نہ ہوں. وقال ابن جریج قلت لعطاء يستأذن الرجل على امرأته. قال لا وهذا محمول على عدم الوجوب فإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به لاحتمال أن تكون على حية لا تحب أن يراها عليها. ایک آدمی نے پوچھا کہ حضرت اگر گھر میں میری صرف بیوی ہے ایستاذن والا امراتی، میں اپنی بیوی کے لیے بھی اجازت چاہوں تو میری بیوی ہے. حضرت میں ہاں واجب نہیں ہے لیکن اولا یہی ہے، اگر بیوی ہے تو اذن لینا واجب تو نہیں ہے،
آپ بغیر اذن کے داخل ہو گئے تو گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن افضل اور مستحب یہی ہے کہ گھر میں چاہے بیوی بھی ہو، داخل ہونے سے پہلے اپنے داخل ہونے کی خبر دو، کیونکہ کبھی بیوی بھی ایسی حالت پہ ہوتی ہے کہ بندہ چاہتا ہے کہ میں اس کے اس حالت میں نہ دیکھتا تو بہتر تھا، اس لیے بہتر ہے کہ ان کو بھی آواز دے دو، کھنکھار دو، یا دروازے پہ کھڑے ہو کے زور سے بات کر لی تاکہ گھر والے سمجھ جائیں کہ میرا شوہر آ رہا ہے۔ وقال ابو جعفر ابن جرير قال حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا محمد بن عاصم عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله بن مسعود عن زينب رضي الله عنها قالت كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبذق كراهة أن يحجب منا على أمر يكره إسناده صحيح۔ زینب امرات عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی ہے، بی بی زینب کو فرماتی ہیں کہ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنے گھر میں آتے تو دروازے پہ آ کے تھوڑا سا کھانستے کھنکھار دیتے تاکہ پتہ لگ جائے کہ وہ گھر میں آ رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسی حالت میں گھر میں داخل ہوں کہ بیوی کسی اچھی حالت میں نہ ہو۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن سنان الواسطي قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش ان عمرو بن مرة عن ابي هريرة قال كان عبد الله اذا دخل الدار استانس فتكلم ورفع صوته۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تو آواز بلند کرتے تاکہ گھر والوں کو پتہ چل جائے۔ وقال مجاہد حتى تستانسوا قال تنحنوا او تنخموا، یعنی کھانس لیا یا ناک صاف کر لیا، آواز دے دی۔ وقال الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انه قال اذا دخل الرجل بيته استقبله ان يتنحنح او يحرك عليه، کہ بندہ گھر میں داخل ہو اور گھر میں بیوی ہو پھر بھی چاہیے کہ یا کھنکھار دے یا اپنے جوتے کو دروازے پہ زور سے مار کے چلے تاکہ ان کو پتہ لگے کہ گھر والے آ رہے ہیں۔ ولہذا جاء بالصحیح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہا ان یترک الرجل له طروقا، حضور پاک نے فرمایا کہ سفر پہ جاؤ تو کبھی اچانک رات کو آگے گھر میں داخل نہ ہوں بلکہ اطلاع دو۔ اللہ رحمت فرمائے کوئی کس حال میں ہے کس حال میں ہے۔ وفی روایت لیلا یتخونہم، یعنی رات میں ایسے اچانک داخل ہو جانا۔ وفی الحدیث الاخر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینة نہارا فاناخ بظاہرها وقال انتظروا حتى ندخل شان، یعنی آخر النہار حتى تمتشط الشعثة وتستهد المغیبة۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے تو آپ مدینہ منورہ میں دن میں پہنچے تو آپ نے ایک جگہ آ کے قیام فرمایا اور رب یہیں قافلہ روک دو، ٹھہر جاؤ، رات کو جائیں گے مدینے میں، تاکہ گھر والوں کو اطلاع پہنچ جائے۔ کوئی عورت ہے بیچاری، اس کا شوہر باہر تھا، اس نے غسل نہیں کیا، کنگھی نہیں کی، بدن صاف نہیں کیا، تاکہ گھر والے تیار ہوں پھر آدمی جا کے گھر داخل ہو تاکہ ان کو بھی راحت ملے، اطمینان ملے اور گھر والوں کو بھی خوشی نصیب ہو جائے۔ تو یہ آداب شرعیہ ہیں اور یہ آداب اسلامی ہیں، ان پہ عمل کرنے سے آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لاکھوں گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ سارا حکم کن کے لیے ہے؟ آپ نے پڑھا ہے نا جی، ورنہ آج کل تو حضرت مرد کیا اجازت دیں گے، عورتیں بغیر اجازت اندر آ جاتی ہیں۔ آج کل تو حال یہ ہے کہ مرد تو مرد رہے نا جی، عورتیں بھی پوچھتی ہیں آگے گھر میں دھڑک سے داخل ہو جائیں، چاہے کوئی کسی حال میں بھی بیٹھا ہو۔ تو اس لیے اللہ نے ابتدا میں کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو۔ اگر ایمان ہی نہیں تو پھر کیا اجازت اور کیا اذن اور کیا مسئلہ اور کیا ادب؟ یہ ادب ان لوگوں کے لیے ہے جن میں ایمان ہے، مورد ہے یا جب ایمان ہی نہ رہا، جب اللہ کے قرآن سے تعلق ہی نہ رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب اسلامی سے، تہذیب محمدی سے ہمارا تعلق ہی ختم ہو گیا، لباس ہی انگریزی، طریقے بھی انگریزی، چال ڈھال بھی انگریزی، اٹھنا بیٹھنا ہی انگریزی، تو ان پر کیا اثر ہوگا ان کا؟
کہتے جی کہ میں نے مدینہ منورہ کے حرم میں ایک موبائل سیٹ مجھے ملا، میں نے بڑی کوشش کی، اس کا مالک جو ہے مجھے نہیں ملا۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ یہاں حرم شریف میں باقاعدہ حکومت کی طرف سے ایسے مقام بنے ہوئے ہیں جہاں گم شدہ چیزیں جمع کرا دی جائیں، وہاں جا کے آپ جمع کرا دیں، آپ کی جان چھوٹ گئی وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ کہتے جی کہ حرم مکہ میں نماز ظہر میں امام اور مقتدیوں میں اتصال نہیں ہوتا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے یا آپ مسئلے کو سمجھ نہیں رہے۔ عام طور پر ظہر کی نماز میں یا تو امام کھڑے ہوں گے مثلا برآمدے میں اس مکبری کے نیچے، تو ان کے پیچھے سارے برآمدے میں صفیں ہیں، اتصال موجود ہے، اتصال نہ ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب دوسری شکل یہ ہے کہ امام کھڑے ہوتے ہیں حرم شریف کے دروازے کے پاس اور لوگ جو ہیں وہ دور دور ہیں، لیکن امام کے پیچھے صفیں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو پھر امام سے اتصال تو موجود ہے نا، یہ کیسے ہو گیا کہ امام سے اتصال نہیں ہے؟ معنی یہ ہے کہ ہمارا صفوں سے اتصال نہیں، ورنہ امام کے پیچھے تو 1 2 3 4 5 10 صفیں موجود ہیں، ان کے ساتھ تو اتصال موجود ہے۔ تو اگر صفوں میں اتصال نہ ہو تو نماز تو ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہے، اور مجبوری ہوتی ہے کہ دھوپ ہے، لوگ دھوپ میں کھڑے نہیں ہو سکتے، بعض مجاہد آدمی ہمت کرتے ہیں الحمدللہ، ورنہ زیادہ لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ جہاں تک نماز کا تعلق ہے، اگر ہم دور کھڑے ہیں اور مقتدی کی حرکات و سکنات ہمیں نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ کہتے جی کہ آج کل ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ پراپرٹی کے لیے ڈیلر ہوتے ہیں، کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی مجھے زمین لینی ہے، یا قال عنہ قال 3 آیات جحدهن الناس قال اللہ تعالی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ویقولون ان اکرمہم عند اللہ اعظمہم بیتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ 3 قرآن کی آیتیں ہیں، لوگوں نے گویا اس پہ عمل چھوڑ دیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی عزت والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، لیکن آج لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں جس کا گھر بڑا ہو، کہتے ہیں ہاں یہ عزت والا۔ اللہ کے ہاں تو عزت والا وہ ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا، چاہے گھر میں روٹی بھی نہ ہو۔ لیکن آج لوگوں کے نزدیک عزت والا اور بڑا آدمی وہ ہے جس کا گھر بڑا ہو، گاڑیاں ہوں، نوکر ہوں، چاکر ہوں۔ تو گویا عملاً اس آیت کا انکار ہے۔ قال والادب كله قد جاد الناس قال قلت استاذن ولا اخواتي ايتام في هجري معي في بيت واحد قال نعم قال فرددت عليه رخص لي فابى وقال تحب ان تراها عريانة قلت لا قال فاستاذن۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ادب جو ہے آج کل لوگوں نے وہ دین کا ادب بھی چھوڑ دیا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا استاذن والا اخواتی ایتام، کہ حضرت یہ بتائیں کہ میری بہنیں ہیں اور ہیں بھی یتیم، اور ان کو میں نے پالا ہے، میں نے ان کی پرورش کی ہے، میرے گھر میں رہتی ہے، کیا میں اپنی ان یتیم بہنوں سے بھی اجازت لے کے داخل ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں بالکل، بغیر استئذان کے داخل نہ ہوں۔ کیا حضرت وہ تو میری بہنیں ہیں اور یتیم ہیں، میں نے پرورش کی ہے، گویا بہنیں بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں۔ اور فرمایا اللہ کے بندے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بہن گھر میں عریان بیٹھی ہو، ننگی بیٹھی ہو، دیکھنا چاہتے ہو؟ میں کہا نہیں بالکل نہیں، تمہیں اجازت مانگو، کیا پتا عورت اندر کے سوال میں ہے۔ فراجعته ايضا فقال تحب ان تطيع الله، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کی اطاعت کرو؟ قلت نعم قال فاستاذن، اللہ کا حکم یہ ہے کہ بغیر اذن کے، بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہوں۔ قال ابن جریج واخبرني ابن طاووس عن ابيه قال ما من امرأة اقرأ الي ان ارى عورتها من ذات محرم قال وكان يشدد في ذلك۔ حضرت ابن طاووس اپنے ابا طاووس سے روایت فرماتے ہیں
وہ کہتے تھے کہ میں سب سے اس بات کو برا سمجھتا ہوں کہ چاہے میری عورت بھی محرم ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں اس کو بغیر لباس کے دیکھوں، میں ان باتوں کو بڑا برا سمجھتا تھا، اس میں بڑی سختی کرتے تھے۔ وقال ابن جریج الزہری سمعت حذیل بن شرحبیل الاودی الاعمى انه سمع ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یقول علیکم الاذن علی امہاتکم، وہ فرماتے تھے کہ اگر اپنی والدہ بھی گھر میں ہے تو بغیر اذن کے داخل نہ ہوں۔ وقال ابن جریج قلت لعطاء يستأذن الرجل على امرأته قال لا وهذا محمول على عدم الوجوب وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به لاحتمال أن تكون على حية لا تحب أن يراها عليها۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ حضرت اگر گھر میں میری صرف بیوی ہے، ایستاذن والا امراتی، میں اپنی بیوی کے لیے بھی اجازت چاہوں تو میری بیوی ہے؟ اور میں ہاں واجب نہیں ہے لیکن اولا یہی ہے، اگر بیوی ہے تو اذن لینا واجب تو نہیں ہے، آپ بغیر اذن کے داخل ہو گئے تو گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن افضل اور مستحب یہی ہے کہ گھر میں چاہے بیوی بھی ہو داخل ہونے سے پہلے اپنے داخل ہونے کی خبر دو، کیونکہ کبھی بیوی بھی ایسی حالت میں ہوتی ہے کہ بندہ چاہتا ہے کہ میں اس کے اس حالت میں نہ دیکھتا تو بہتر تھا، اس لیے بہتر ہے کہ ان کو بھی آواز دے دو، کھنکھار دو، یا دروازے پہ کھڑے ہو کے زور سے بات کر لی تاکہ گھر والے سمجھ جائیں کہ میرا شوہر آ رہا ہے۔ وقال ابو جعفر ابن جرير قال حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا محمد بن عاصم عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله بن مسعود عن زينب رضي الله عنها قالت كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبذق كراهة أن يحجب منا على أمر يكره إسناده صحيح۔ زینب امرأة عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی ہے، بی بی زینب، وہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنے گھر میں آتے تو دروازے پہ آ کے تھوڑا سا کھانستے کھنکھار دیتے تاکہ پتہ لگ جائے کہ وہ گھر میں آ رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسی حالت میں گھر میں داخل ہوں کہ بیوی کسی اچھی حالت میں نہ ہو۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن سنان الواسطي قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش ان عمرو بن مرة عن ابي هريرة قال كان عبد الله اذا دخل الدار استانس تكلم ورفع صوته۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تو آواز بلند کرتے تاکہ گھر والوں کو پتہ چل جائے۔ وقال مجاہد حتى تستانسوا قال تنحنوا او تنخبوا، یعنی کھانس لیا یا ناک صاف کر لیا، آواز دے دی۔ وقال الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انه قال اذا دخل الرجل بيته استقبله ان يتنحنح او يحرك عليه، کہ بندہ گھر میں داخل ہو اور گھر میں بیوی ہو پھر بھی چاہیے کہ یا کھنکھار دے یا اپنے جوتے کو دروازے پہ زور سے مار کے چلے تاکہ ان کو پتہ لگے کہ گھر والے آ رہے ہیں۔ ولہذا جاء بالصحیح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہا ان یترک الرجل له طروقا، حضور پاک نے فرمایا کہ سفر پہ جاؤ تو کبھی اچانک رات کو آگے گھر میں داخل نہ ہوں بلکہ اطلاع دو۔ اللہ رحمت فرمائے کوئی کس حال میں ہے، کس حال میں ہے۔ وفی روایت لیلا یتخونہم، یعنی رات میں ایسے اچانک داخل ہو جانا۔ وفی الحدیث الاخر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینۃ نہارا فاناخ بظاہرها وقال انتظروا حتى ندخل الشام، یعنی آخر النہار، حتى تمتشط الشعث وتستهد المغیبۃ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے تو آپ مدینہ منورہ میں دن میں پہنچے تو آپ نے ایک جگہ آ کے قیام فرمایا اور رب یہیں قافلہ روک دو، ٹھہر جاؤ، رات کو جائیں گے مدینے میں، تاکہ گھر والوں کو اطلاع پہنچ جائے۔ کوئی عورت ہے بیچاری، اس کا شوہر باہر تھا، اس نے غسل نہیں کیا، کنگھی نہیں کی، بدن صاف نہیں کیا، تاکہ گھر والے تیار ہوں پھر آدمی جا کے گھر داخل ہو تاکہ ان کو بھی راحت ملے، اطمینان ملے اور گھر والوں کو بھی خوشی نصیب ہو جائے۔ تو یہ آداب شرعیہ ہیں اور یہ آداب اسلامی ہیں
ان پہ عمل کرنے سے آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لاکھوں گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ سارا حکم کن کے لیے ہے؟ آپ نے پڑھا ہے نا جی، ورنہ آج کل تو حضرت مرد کیا اجازت دیں گے، عورتیں بغیر اجازت اندر آ جائیں گی۔ آج کل تو حال یہ ہے کہ مرد تو مرد رہے نا جی، عورتیں بھی پوچھتی ہیں آگے گھر میں دھڑک سے داخل ہو جائیں، چاہے کوئی کسی حال میں بھی بیٹھا ہو۔ تو اس لیے اللہ نے ابتدا میں کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو۔ اگر ایمان ہی نہیں تو پھر کیا اجازت اور کیا اذن اور کیا مسئلہ اور کیا ادب؟ یہ ادب ان لوگوں کے لیے ہے جن میں ایمان ہے، عورت ہے یا مرد۔ جب ایمان ہی نہ رہا، جب اللہ کے قرآن سے تعلق ہی نہ رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب اسلامی سے، تہذیب محمدی سے ہمارا تعلق ہی ختم ہو گیا، لباس ہی انگریزی، طریقے بھی انگریزی، چال ڈھال بھی انگریزی، اٹھنا بیٹھنا ہی انگریزی، تو ان پر کیا اثر ہوگا ان پر؟ کہتے جی کہ میں نے مدینہ منورہ کے حرم میں ایک موبائل سیٹ مجھے ملا، میں نے بڑی کوشش کی، اس کا مالک جو ہے مجھے نہیں ملا۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ یہاں حرم شریف میں باقاعدہ حکومت کی طرف سے ایسے مقام بنے ہوئے ہیں جہاں گم شدہ چیزیں جمع کرا دی جائیں، وہاں جا کے آپ جمع کرا دیں، آپ کی جان چھوٹ گئی وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ کہتے جی کہ حرم میں مکہ میں نماز ظہر میں امام اور مقتدیوں میں اتصال نہیں ہوتا۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے یا آپ مسئلے کو سمجھ نہیں رہے۔ عام طور پر ظہر کی نماز میں یا تو امام کھڑے ہوں گے مثلاً برآمدے میں اس مکبری کے نیچے، تو ان کے پیچھے سارے برآمدے میں صفیں ہیں، اتصال موجود ہے، اتصال نہ ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب دوسری شکل یہ ہے کہ امام کھڑے ہوتے ہیں حرم شریف کے دروازے کے پاس اور لوگ جو ہیں وہ دور دور ہیں، لیکن امام کے پیچھے صفیں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو پھر امام سے اتصال تو موجود ہے نا۔ یہ کیسے ہو گیا کہ امام سے اتصال نہیں ہے؟ معنی یہ ہے کہ ہمارا صفوں سے اتصال نہیں، ورنہ امام کے پیچھے تو 1 2 3 4 5 10 صفیں موجود ہیں، ان کے ساتھ تو اتصال موجود ہے۔ تو اگر صفوں میں اتصال نہ ہو تو نماز تو ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہے، اور مجبوری ہوتی ہے کہ دھوپ ہے، لوگ دھوپ میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ بعض مجاہد آدمی ہمت کرتے ہیں الحمدللہ، ورنہ زیادہ لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ جہاں تک نماز کا تعلق ہے، اگر ہم دور کھڑے ہیں اور مقتدی کی حرکات و سکنات ہمیں نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ کہتے جی کہ آج کل ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ پراپرٹی کے لیے بعض ڈیلر ہوتے ہیں، کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی مجھے زمین لینی ہے یا گھر لینا ہے، گھروں والے کہتے ہیں جی ہم نے گھر بیچنا ہے، پلاٹ بیچنا ہے، تو وہ دونوں کا سودا مکمل کرا کے کمیشن لیتے ہیں۔ یہ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ پہلے بتا دیں ان کو کہ بھئی میں آپ کے لیے یہ کام کروں گا لیکن میری فیس یہ ہو، بتا دیں تو آخر وہ بھاگ رہا ہے، گاہک ڈھونڈ رہا ہے، اس کے لیے تلاش کر رہا ہے، پھر دونوں کی بیٹھ کے بیشرا کرا رہا ہے، پھر معاہدہ تکمیل کروا رہا ہے، تو وہ نوکر تو نہیں ہے آپ کا، بلا دیں آپ۔ اگر وہ نہیں ہوگا تو آپ پلاٹ ڈھونڈنا شروع کریں، آپ کو تو 4 مہینے میں نہیں ملے گا۔ اگر آپ اس پراپرٹی ڈیلر کے پاس چلے جائیں گے تو آپ کو 10 جگہ دکھا دے گا، تو اس دکھانے کا، اس خدمت کا وہ معاوضہ لیتا ہے۔ لہذا اس کو واضح کرنا چاہیے، جیسے عرب میں یہاں رواج ہے، وہ پہلے بتا دیتے ہیں کہ ہم 2% لیں گے تم سے، اور اس کو بیچنے والے سے کہ ابھی ہم 2% لیں گے آپ سے، تو واضح کر دیا جائے۔ لیکن ایک بہرحال خیال رکھنا کہ آج کل یہ اکثر لوگ جو اس قسم کے کاروبار کرتے ہیں نا، ان میں بہت تھوڑے ہیں جو دیانتدار ہیں، ورنہ اکثر خطرہ ہوتا ہے۔ لہذا احتیاط جو ہے وہ ضرور کرنا، احتیاط کے بغیر کبھی چھلانگ نہیں لگانی۔ بات ایسی ہوتی ہے ایک پلاٹ 10 جگہ بکا ہوا ہے، ایک مکان جو ہے کئی جگہ بکا ہوا ہے۔ اچھا، اخباروں میں لاکھوں روپے دے کے ایسے خوبصورت اشتہار اور خوبصورت نقشے دیتے ہیں، ایسا فلیٹ ہوگا اور ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا۔
اور آپ جناب پیسے جمع کرائیں، آپ نے پیسے جمع کرا دیے، 2 سال 3 سال قسطیں بھیجتے رہے، 3 سال کے بعد چھٹی پہ بھی ملازم غریب گھر گیا، وہاں گیا انہوں نے کہا نہ وہاں کو پلازہ ہے نہ پلاٹ ہے نہ گھر ہے، تم بیوقوف کس کو دیتے رہتے؟ اور یہ اس پارٹی کو میں نے کہا جی وہ تو پارٹی دیوالیہ ہو گئے، بند ہو گئی، چلی بھی گئی، روتے ہوئے بیچارے گھر آ جاتے۔ اس لیے بہرحال اس کاروبار میں بے انتہا زیادتی ہے، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، اس لیے احتیاط کیا کریں اور کسی سمجھدار آدمی کو ساتھ رکھ کے سودا کریں۔ یعنی ایک آدمی کا میں پڑھ رہا تھا، اس نے جا کے ایک مکان جو ہے، اور وہ بھی چھوٹی موٹی قیمت نہیں، کروڑوں میں خریدا، اور وہ جو یعنی کمیشن ایجنٹ تھا نا جی ماشاءاللہ، اس کے ہاتھ میں 1.5 میٹر لمبی تو تسبیح ہوتی، داڑھی اور ماشاءاللہ، اور ہر بات سے پہلے بسم اللہ الرحمن۔ اچھا جی اب بات کریں، وہ بیچارہ باہر سے گیا تھا، یورپ میں کماتا رہا، پیسے تھے اس کے پاس، میں نے کہا کہ یار اللہ کا شکر ہے میں کسی اچھے آدمی کے پاس آ گیا۔ تو اس نے بتایا کہ جی میں نے ایسے ایسے جگہ خریدنی ہے، میں وہاں پلازہ بنانا تھا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، میرے پاس 1-2 مکان ہیں، اور آپ تشریف لائیں۔ وہ گاڑی پہ لے گیا، ان کو دکھایا، تسلی کرائی، مالک کو بلایا، تو مالکہ جو تھی وہ بھی ایک عورت تھی اور وہ پردے میں تھی، اور اس نے کہا جی کہ میں تو بیوہ ہوں اور میں سامنے آ کے تو بات نہیں کر سکتی، پردے میں آپ کھڑے ہو کے میرے ساتھ بات کریں۔ بہرحال سودا طے ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ جی اب اس کا کیا طریقہ ہوگا، میں آپ کو کتنا پیسے دوں گا پیشگی؟ اس نے کہا کہ جناب آپ یورپ میں رہیں، آپ کو پتہ نہیں یہاں بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں، میں پہلے اس عورت سے کل سارے کاغذات منگواؤں گا، پھر میں آپ کو لے کے جاؤں گا اس دفتر میں، جا کے تسلی کریں گے کہ بھی کاغذات اصلی ہیں نقلی تو نہیں۔ وہ کہتا ہے جی میں بڑا خوش ہوا ماشاءاللہ کہ یار اللہ نے مجھے اچھا آدمی دے دیا۔ وہ کہتے ہیں جی مجھے لے کر وہ متعلقہ دفتر میں گیا، وہاں 2-3 گھنٹے بیٹھنے کے بعد وہ متعلقہ کلرک کو ملا اور اس کی بڑی خدمت خوشامد منت کی۔ اس نے جناب وہ رجسٹر نکالے اور سارے کاغذات کو پڑھا اور چیک کیا اور ملایا اور کہا جی بالکل آپ حضرت غم نہ کریں، بالکل 100% اصلی کاغذات ہیں، اور یہ بالکل پہلی بے ہے، اس سے پہلے یہ بکا بھی نہیں۔ سودا طے ہو گیا۔ اب ہم نے کہا جی آپ فرمائیں کہ وہ پیسے کیسے دیے جائیں گے؟ انہوں نے کہا جی آپ کی مرضی ہے، نقد دے دیں یا اس مالکہ جو ہے اس کے نام پر چیک بنا دیں۔ تو کہتے ہیں میں نے چیک بنا دیا، اور اس کی فیس جو تھی اس کا بھی میں نے چیک بنا دیا، تو اس کی فیس مثلاً کوئی جو بھی طے ہوئی تھی، اس نے کہا جی بس آپ بہت مسافر ہیں، دور سے آئے ہیں، اور اس سے 10,000 کم دے دیں مجھے، میں اللہ سے ڈرنے والا آدمی ہوں، میں حرام نہیں کھاتا۔ تو بہرحال کہتے ہیں میں خوش ہو گیا جناب، دعائیں مانگی اللہ سے، اور مجھے جلدی واپس جانا تھا، چھٹی ختم ہو رہی تھی، میں جلدی واپس چلا گیا، یورپ میں رہنے والا تھا، کہیں امریکہ بلجیم وغیرہ میں۔ تو 2 سال مجھے موقع نہیں ملا، 2 سال کے بعد میں واپس گیا، وہاں جا کے دیکھا تو وہاں تو بلڈنگیں بن رہی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا خدا کے بندے کے پلاٹ میں رہنے کا پاگل ہو گئے، پلاٹ ہمارا ہے، تمہارا کہاں سے آ گیا؟ وہ بھائی یہ میرے پاس کاغذات ہیں، رجسٹری ہے، یہ ہے سب دکھایا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ کے بندے پاگل نہ بنو، یہ تو ہم نے خریدا ہے، بیچنے والا فلاں ہے اور لینے والے ہم ہیں، تم کہاں سے آ گئے ہو؟ وہ کہتے ہیں جی دوسرے دن میں نے وکیلوں کو ساتھ کیا اور جا کے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ جو میرے پاس کاغذ ہیں وہ 100% جیلی ہیں، اور وہ عورت جو تھی وہ طوائف تھی، اس کو کرائے کے لیے ایک چند دن کے لیے رکھا گیا تھا، فرضی نام بنا کے، فرضی قصہ بنا کے وہ اپنی فیس لے کے چلی گئی، باقی وہ تسبیح والا لے کے غائب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کل تو بھائی بڑی بڑی بلائیں بیٹھی ہیں، اس لیے باہر رہنے والے لوگ جو ہے نا، کبھی بھی پیسہ لگاؤ تو آنکھیں کھول کے لگاؤ۔ مجھے اور میرے شوہر کے لیے دعا کریں، اللہ صحت دے، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما، سب کو صحت عطا فرما، ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والے کا خاتمہ خیر فرما۔ بچوں کے فرائض ہیں، اللہ سب کے بچے بچیوں کے رشتے آسان فرما، ذمہ داریاں آسان فرما، اولادوں کو صالح بنا، قرۃ عین بنا، ہر قسم کی بری صحبتوں سے محفوظ فرما۔
کہتے جی کہ میری بیوی جو ہے وہ پیر پرست بھی ہے اور قبر پرست بھی ہے. میں نے بڑی کوشش کی ہے اس کو سمجھانے کی، لیکن بڑا پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ اس کے لیے دعا کرو اور آہستہ آہستہ محبت سے قائل کرو. جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں اگر کوئی دین کا ادارہ ہو عورتوں کا تو اس کو وہاں جا کے لے جاؤ تاکہ قرآن پڑھے، قرآن سنے، سمجھے. صرف تیرے کہنے سے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا نا. جن کے دماغوں میں قبر پرستی رچ جاتی ہے اور غلط عقائد بیٹھ جاتے ہیں وہ جلدی نہیں نکلتے جب تک اللہ راضی نہ ہو. یہ بڑے سخت جراثیم ہوتے ہیں بدعت کے اور شرک کے. یہ کسی اینٹی بائیوٹک سے نہیں مرتے. یہ ماں سوائے اللہ کے قرآن کے اور سنت کی برسات کے صاف نہیں ہوتے. تو آپ کوشش کریں کہ اپنی بیوی کو کسی صالحہ عورت کی صحبت میں، کسی فاضلہ عورت کی صحبت میں بٹھائیں اور اس کو بھی سمجھا دیں کہ میری بیوی کا عقیدہ ایسا ہے، اس کو پہلے دن نہ چوٹ مارنا شروع کر دینا، یہ تو بھاگ جائے گی، پھر تو آئے گی تھوڑی تمہارے پاس. تو وہ بھی آہستہ آہستہ آہستہ، اور دعا بھی مانگو اللہ کے گھر میں کہ اللہ ہدایت دے. کہتے جی کہ میرے ماں باپ بھی اور سسر بھی فوت ہو گئے ہیں، میں ان کے لیے حج بدل کرنا چاہتا ہوں کہ ایک کے لیے ایک، یہ نہیں کہ ایک حج کر کے سب کو رگڑ دو، یہ ایسے نہیں ہوگا. ایک کے لیے ایک بالکل کریں، باپ کے لیے کریں، ماں کے لیے کریں، سسر بھی باپ ہے. میں پاکستان سے 5 تاریخ کو مکے میں آیا، احرام نہیں باندھا. میں مدینے کا رہنے والا ہوں، مدینے کا مقیم ہوں. مکے سے احرام باندھ کے مینا چلا گیا، حج کیا، طواف ودا کیا، مدینہ چلا گیا. ہاں اب آپ دم ادا کریں کہ آپ پاکستان سے آئے، میقات تجاوز کے احرام کیوں نہیں باندھا؟ آپ تو میقات سے احرام باندھتے، چاہے حج کا باندھتے چاہے عمرے کا باندھتے. ہمارے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی اللہ سب مسلمان جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما اور ان کی قبروں کو باغ جنت بنا. ثم اصاب رسول اللہ، یعنی آپ نے تناول فرمایا من الطعام. میرا بیٹا ہے، شادی بھی ہو گئی، 5 بچے بھی ہیں، لیکن وہ بد کردار ہے. اللہ سے دعا مانگو، والدین کی دعا سے بڑی دولت کوئی نہیں. بس سچے دل سے اخلاص سے رات دن مانگتے رہو، رحمت کی گھڑی کسی وقت ملے گی انشاءاللہ. اللہ ہدایت دے. ایک آدمی اگر سگریٹ پی رہا تھا تو اس کو السلام علیکم کہہ دیا، بہرحال کافر تو نہیں ہے نا، وہ گناہگار ہیں. جو لوگ رمضان میں آتے ہیں پھر مکہ میں رہ جاتے ہیں اور اسی سال حج کرتے ہیں، رمضان کے بعد عید کے بعد کوئی عمرہ نہ کریں تو ان کا حج مفرد ہوگا، ان کے لیے حج کی بکری نہیں ہوگی. حج کی بکری نہیں ہوگی، یاد رکھو. قربانی الگ چیز ہے. قربانی تو تم اپنے ملک میں ہو تب بھی کرتے ہو، حج کرو یا نہ کرو. قربانی علیحدہ چیز ہے، حج کی بکری علیحدہ. اب مکے میں رہنے والے یا رمضان میں آ کے رہنے والے مقیمین مکہ کے حکم میں ہیں، ان کا حج افراد ہوگا اور ان کے لیے حج کی بکری واجب نہیں ہوگی. رکھنا چاہیں تو 100 دے دیں. ایک آدمی مکے میں رہنے والا ہے، اس نے اپنا فرضی حج ادا کیا ہوا ہے. وہ آدمی عید کے بعد مدینہ منورہ گیا، وہاں سے آتے وقت احرام باندھ کے آیا تو عمرہ کرے. ہو احرام باندھ گیا، ٹھیک ہے، حج کیا ہوا ہے، اب حج کرے نہ کرے نہ کرے. کہتے جی کہ کسی مشکل کام کو تقدیر سمجھ کے چھوڑ دے یا تدبیر بھی کرے، باقی ہوگا وہی جو تقدیر میں ہے. ایمان یہی رکھے، لیکن یہ معنی تو نہیں ہے کہ وہ سعی نہ کرے، کوشش نہ کرے. وَجَعَلْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اللہ نے ہر چیز کے اسباب بنائے، تو اسباب پیدا کرنے والا بھی تو خدا ہے. اس پہ جو آپ عمل کر رہے ہیں وہ بھی تقدیر ہے. اسلام میں خاندانی منصوبہ بندی کی اجازت ہے؟ بالکل نہیں ہے. یہ کافروں کی رسم ہے کہ اولاد کم پیدا کرو، لوگ تھوڑے ہوں گے تو دانے گندم کے پورے ہو جائیں گے، بچے بڑھ گئے تو ہم مر جائیں گے. بچے اگر زیادہ پیدا ہوں گے انشاءاللہ تو کمانے والے افراد بھی زیادہ پیدا ہوں گے.
پھر کاشت کرنے والے بھی زیادہ پیدا ہوں گے۔ اللہ جن کو منہ دیتا ہے تو کمانے کے لیے 2 ہاتھ بھی دیتا ہے اور چلنے کے لیے 2 پاؤں بھی دیتا ہے۔ یہ تو بالکل جاہلیت ہے۔ اور اچھا جو لوگ کہتے ہیں نا ان کو کہو تم اپنے ملک میں کیوں نہیں نافذ کرتے ہو؟ اپنے ملک میں ہو کبھی نہیں کریں گے۔ مانا ہے مسلمان کو چاہے گولی سے مارو یا کھلا کے مارو یا گولی چلا کے مارو، مارو مسلمان کو۔ کہتے جی کہ مدینہ منورہ میں بھی مکہ مکرمہ میں بھی بڑی اونچی اونچی عمارتیں ہیں، ان میں کمرے ہیں اور حمام ہوتے ہیں، کوئی بے ادبی نہیں۔ کیا بے ادبی ہے؟ اونچی جگہ پہ حمام ہو تو بے ادبی ہو جائے گی؟ اللہ کے بندے یہ تو بلا وجہ لوگوں کے ایک دماغ۔ اچھا تیرے پیٹ میں کیا ہے؟ تم جو حرم میں آتے ہو یہ بے ادبی نہیں؟ اندر سارا 2 گیلن پیشاب بھرا ہوا ہے، گندگی بھری ہوئی ہے، پھر بند ہے نا، بند ہے تو جائز ہے، وہاں بھی بند ہے تو جائز ہے۔ کیا مسئلہ کیا ہے؟ کھل جائے تو ناجائز ہے، وہاں بھی کھل جائے تو ناجائز ہے۔ حالت احرام میں حجر اسود کو بوسہ دے، اگر عطر لگا ہوا ہو، نظر آ رہا ہو، نہ دے تاکہ منہ کو عطر نہ لگ جائے۔ اگر عطر لگا ہوا نہیں ہے بالکل بوسہ دے۔ مانا یہ ہوتا ہے کہ لوگ عطر لگا دیتے ہیں نا، اب وہ بیچارہ محرم میں خوشبو لگانی نہیں تو اس نے بوسہ دیا، سارے منہ کو عطر لگ گیا تو بلا وجہ دم پڑ جائے گی، ورنہ اس کو دھونا پڑے گا۔ حالت احرام میں جب ہم عمرہ کرتے ہیں تو پہلے 3 چکروں میں طواف کے دایاں کندھا ننگا کر کے رمل کر کے طواف کرے، بعد میں کندھا ننگا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میرے رشتہ دار غریب ہیں، میں ان کو زکوٰۃ کے پیسے دینا چاہوں تو ان کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، بس تیرے دل میں نیت ہے کہ یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ یہ ضروری نہیں کہ ان کو کہو بھائی یہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ہے، تو پھر بلا وجہ وہ احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں کہ دیکھو ہمیں دے بھی رہا ہے تو دے زکوٰۃ رہا ہے، ہماری مدد نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ان کو نہ بتائیں، صرف دل میں نیت کر لیں۔ اور یاد رکھو کہ زکوٰۃ جو ہے وہ غریب رشتہ داروں کو دینے میں زیادہ ثواب ہے۔ ایک زکوٰۃ کی ادائیگی اور ایک صلہ رحمی، اور دوسرا تیری زکوٰۃ بھی صحیح ادا ہوتی ہے، تجھے پتہ ہوتا ہے کہ میرا رشتہ دار غریب ہے۔ ایک عام آدمی ہمیں کیا پتا ہے؟ بظاہر وہ غریب نظر آتا ہے لیکن غریب نہ ہو اندر سے۔ اگر ہرن کو ہم نے تیر سے شکار کیا اور وہ ذبح کرنے سے پہلے مر گیا، لیکن اگر تیر چھوڑتے ہوئے تم نے بسم اللہ پڑھ لیا تو وہ حلال ہے۔ کی جماعت سے پہلے اشرک نہیں ہوتا، اشراق ہوتا ہے، وہ بھی الف سے لکھا جاتا ہے، عین سے نہیں لکھا جاتا۔ بہرحال عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہ پڑھے۔ میرا پورا خاندان باپ سے لے کر بھائی بھتیجے اللہ معاف کرے زنا کی مرض میں مبتلا ہیں، تو بہرحال آپ ان کو نصیحت کریں، اور اگر وہ نصیحت نہ مانیں تو آپ علیحدہ ہو جائیں۔ کہتے جی میرے بڑے بھائی نے ایک بچے کو گود میں لیا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں اس کا باپ کون تھا، ماں کون تھی، تو اب اس کا ہم کیا نام لکھائیں؟ کوئی نام لکھوا دو باپ کی جگہ عبداللہ۔ بہرحال تمہارا بیٹا بھی تو نہیں ہے نا، تم اپنا بیٹا تو نہیں لکھوا سکتے۔ اگر ایک آدمی نے چوری کیا ہے اور وہ چوری والی چیز بیچنا چاہتا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ چوری کی ہے تو لینا حرام ہے، ویسے پتہ لگ جاتا ہے نا، جب 100 کی چیز 10 میں دے گا صاف بات ہے کہ چوری کی۔ یہ ترتیب انبیاء جو ہے آپ قرآن پاک میں دیکھ لیں۔ مصر میں حضرت موسیٰ پہلے پیدا ہوئے تھے، فرعون یہ کتابیں دیکھیں، مجھے نہیں پتا، میں اس زمانے میں تھا ہی نہیں۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہے اس کو طلاق دی جائے، حاملہ عورت کو طلاق دینا سنت کے خلاف ہے۔